میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہمارا دل سخت دل ہے یا ہمارا دل نرم دل ہے؟ نرم دل، سخت دل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن اترتا ہے، قرآن سنتے ہیں لوگ، تو مومن جب قرآن سنتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ کا ذکر جب سنا جاتا ہے تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونے کو؟ گوس بمس۔ تو اللہ کی آیتیں سنتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کھڑے ہوتے کیا؟ اب رپورٹ آ رہا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کے بعد ثم تلین جلودہم، ان کی چمڑیاں نرم پڑ جاتی ہیں، وقلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ کا ذکر نرم پڑ جانا کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذکر دل میں سما جانا، نصیحت سنتے ہی عمل کرنے کو دل کرنا، گناہوں کے بارے میں سنتے ہی گناہ چھوڑنے کی خواہش آنا، نیکی کے بارے میں سنتے ہی نیکی کرنے کا ارادہ آ جانا، یہ دل نرم دل ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے با؟ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، مومن کون ہیں؟ ہم مومن ہیں نہیں ہیں، دیکھ لیجئے ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے نا، آئی نو ایوری تھنگ، آئی ایم دا موسٹ پرفیکٹ پرسن ان دس پلانٹ، میں سب سے بہتر آدمی، مجھے کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں، میں کیا غلطی، میں جو بولا وہ صحیح، میں جیسا سوچتا ویسا ہو جاتا حضرت۔ میرے ساتھ کرنے والے پورے اچھے نہیں رہتے حضرت، انہیں معلوم، انہیں کون، انہیں ہے نا بنگا، کون جی بنگا، انہیں سیدھا ہے نا جی، تمہیں بنگے ہی سو تم نہ انہیں بنگا دکھتا ہے سو جی، نہیں وہ بنگا کیا کرا معلوم مجھے کیا کرا؟ میں گاڑی کھڑانے گیا تو یہاں نکو کھڑا ہو بولا، میں دیکھا اللہ دیکھ مجھے کیا کرتا ہے انہیں، فوراً دوسرے دن اس گاڑی سے گر کو ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ او کیا بڑے آدمی نو، میرے ساتھ کرتے ساتھ میں اچھے نہیں رہتے، کبھی یہ جملہ نہ بولے۔ جہاں تک میری نالج ہے حضور نے کبھی یہ جملہ کہا نہیں، جہاں تک میری نالج ہے، اگر کوئی مجھے بتا دیں تو میں اپنا جملہ واپس لے لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ابو لہب چچا ان کا کہتا ہے تبن لکا یا محمد، آیت اترتی ہے تبت یدا ابی لہب، وہاں حضور کو کہتا ہے کہ حضور کی نسل ختم ہو گئی، وہاں آیت اتر جاتی ہے جو حضور کو نسل کٹا کہہ رہا ہے وہ خود نسل کٹا ہے، تو آیتیں اتر رہی ہیں، جو حضور کے خلاف بولا آیتیں اتر رہی ہیں، ابو جہل مر رہا ہے، عذابیں اتر رہے ہیں۔ کبھی جہاں تک میری نالج ہے حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے ساتھ کرا وہ ایسا ہو گیا، اسے کہتے ہیں عاجزی۔ اور ہم گنہگار، ایک نماز بھی اللہ کی یاد میں پوری نماز آج تک ختم نہیں ہوئی، میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور ہم میں اتنی اکڑ، میرے ساتھ کرتا سنے اچھا نہیں رہتا، نہیں بولنا۔ جتنا ہم اپنے آپ کو ٹاپ موسٹ سمجھیں گے ہدایت کے رستے بند ہو جاتے، جتنا اپنی غلطیوں پر نگاہ رہتی ہے ہدایت کے رستے کھلتے رہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب دیکھیں کہ ہم کتنے مومن ہیں ندیم بھائی۔ انما المؤمنون، اللہ کہہ رہا ہے مومن تو وہی ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی بات آتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے رہتے ہیں۔ ہمارے دل نہیں کانپے تو مطلب اللہ جن کو مومن کہہ رہا ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مومن ابھی تک ہم بنے نہیں۔ کیا کرنا؟ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، سنتے پرپس، جسے اپنا پرپس معلوم رہتا ہے وہ اپنا پرپس اچیو کر لیتا ہے۔ ہمارا پرپس ہی نہیں ہے اچھا مومن بننا، ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اللہ سے قریب ہونا، ہمارا مقصد ہی نہیں ہے ایمان نام کے لیے بولتے آخری وقت پر میرے زبان پر لا الہ الا اللہ رہے، کیا وہ صحیح میں ہمارا مقصد ہے؟ رات کو اٹھاؤ صبح کو کیا ہونا؟ وہ فلیٹ انا نگر میں ہونا، یہ ایک مقصد ہے ہمارا۔ وہ کیا ہونا؟
میرا سالہ لقمہ مار کو مر جانا، یہ دشمنی، یہ وہ رکلے کو، ان لوگوں کا مقصد جو ہے وہ مقصد کے پیچھے رہیں گے، ان کو وہ ملے گا۔ مقصدیں اپنے بنا کر بیٹھیں، ہر ایک آیت فائدہ پہنچائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے انما المؤمنون، مومن تو وہی ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپنے رہتے ہیں۔ ہمارے دل کب کانپے؟ حافظ صاحب آپ کا دل کب کانپتا ہے؟ تراویح کا وقت جب آتا ہے، برابر ہر ایک حافظ کو دل کب کانپتا؟ میں اتنی تفسیر کر رہا ہوں نا وداؤٹ اینی فیئر، کچھ نروسنس نہیں ہے اللہ کے فضل سے، لیکن وہ قرآن مجید ادا کرنا، اتنے سال سے قرآن تراویح پڑھا رہے ہیں، تقریباً 95 سے پڑھا رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے؟ 28 ایئرس ہو گئے، ابھی تک بچپن سے پڑھا رہے تھے، تو ابھی بھی اتنے سال کے بعد بھی، ابھی 28 ایئرس کے بعد کوئی میکس کا الجبرا سکھاؤ گے تو کھیلتے کھیلتے سکھائیں گے، ایکس اسکوائر پلس بی وائی اسکوائر سب، لیکن ابھی بھی تراویح پڑھاتے وقت حضرت کیسا ہوتا؟ دل کانپتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی طرف سے آنا ہے، ہم کتنا بھی یاد کر لیں، اللہ اگر روک لے، کس آیت میں رکیں گے معلوم نہیں۔ کوئی حافظ یاسین میں رک جاتے، کوئی حافظ قل اعوذ برب الفلق میں رک جاتے، وہ قل اعوذ برب الفلق میں رکنے والا حافظ میں ہوں، ہو جاتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کب دل کانپتا؟ میرا دل تراویح کے وقت کانپتا، آپ کا دل کب کانپا؟ ایگزام میں کانپتا۔ وجہ کیا؟ جس چیز کی اہمیت ہمارے دل میں زیادہ ہوتی ہے، یہ ہونا چھمنا۔ آج وہ رجسٹرار زمین لیتے وقت آج ہمارے پیپرز پر سائن ہو جانا، بیٹی کو یہ جگہ نسبت لگ جانا، بیٹا صحیح سلامت پیدا ہو جانا، تو جو چیز کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ چیز جب ملنے کا وقت آتا ہے ہمارا دل کانپنے لگتا ہے کہ کہیں وہ چیز ہمیں نہ مل جائے۔ تو مومن کی زندگی میں سب سے اہم کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے حضرت؟ جو چیز کو ہم امپورٹنس دے رہے ہیں، ان چیزوں کو یا تو ہٹا دیں، اللہ کو وہاں بٹھا لیں، یا ان چیزوں کو اللہ کے خاطر اپنے دل میں بٹھا لیں۔ ماں کی محبت ہے دل میں، ماں کی محبت اللہ کے خاطر، بیوی کی محبت نکالنے ہوتا نہیں ہے۔ اب کیا کرنا حضرت؟ تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، اس لیے میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں۔ تو ہر وہ چیز ہمارے دل میں بیٹھی ہے، اگر وہ گندی چیز ہے تو نکال کر پھینک دیں، اگر وہ پاک چیز ہے تو اس کا تعلق اللہ کی رضا سے جوڑ دیں۔ اب کیا ہوگا کہ ہر چیز جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ایمان بڑھ جائے گا، تو جتنے بھی کاسز بتائے نا، کسی کو تراویح پر ڈر ہوتا، کسی کو بچہ پیدا ہونے کے وقت درد ہوتا، کسی کو بیٹی کی شادی کے وقت ڈر ہوتا، یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب مومن مان لیتا ہے تو ایک ہی چیز کی طرف اس کی نگاہ رہتی ہے، اللہ کی ذات کی طرف۔ تو اللہ کی بات آتی ہے، اس کا دل یعنی امید لگا کر بیٹھتا ہے اللہ سے۔ سمجھے نہیں سمجھے اللہ بہتر جانتا ہے۔